کیا آپ نے کبھی ایسا مبلغ دیکھا ہے جس کے ایک ایک لفظ نے دلوں کو فتح کیا؟ ایسا نوجوان جس نے دشمنوں کے محلے میں جا کر ایمان کی شمع روشن کی؟ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ کی سرزمین پر اسلام کا پہلا سفیر، جس کی دعوت نے سعد بن معاذ جیسے جری سردار کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ ہے سیرت کا وہ موڑ جہاں دعوت نے پہلی بار ریاست کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پہلی بیعت عقبہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں ایک ایسا فرد بھیجنے کا فیصلہ کیا جو صرف پیغام رساں نہ ہو بلکہ معلم، مربی، سفیر اور بہترین مبلغ ہو۔ انتخاب ہوتا ہے حضرت مصعب بن عمیر کا۔ جوان، خوش اخلاق، نرم لہجے والا اور فکری طور پر پختہ، مدینے پہنچے تو حضرت اسد بن زرارہ کے مہمان بنے۔ دونوں نے تبلیغ شروع کی۔ مصعب مقری کہلائے، یعنی پڑھانے والے، سکھانے والے۔ ایک دن حضرت اسد بن زرارہ اور مصعب بن عبد الاشہل اور بنی ظفر کے علاقے میں گئے۔ وہاں کنویں کے پاس بیٹھ کے اور اسلام کی دعوت دینے لگے۔ یہ خبر حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر تک پہنچی، جو اس وقت تک مشرک تھے۔ سعد نے اسید سے کہا، جا کر ان دونوں کو ڈانٹو، یہ ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہے ہیں۔ حضرت اسید نیزہ لے کر آئے۔ مصعب نے نرمی سے کہا، بیٹھیں، سنیں، پسند آئے تو قبول کریں ورنہ ہم چلے جائیں گے۔ اسید بیٹھے، قرآن سنا اور دل ہار بیٹھے، فوراً مسلمان ہو گئے۔ پھر سعد کے پاس پہنچ کر ہوشیاری سے اسے بھی آمادہ کیا۔ بنی حارثہ شاید تمہارے خالہ زاد کو قتل کرنے چلے گئے ہیں، تاکہ سعد خود وہاں جائے اور بات سنے۔ سعد بن معاذ بھی آیا غصے میں، مگر مصعب نے پھر نرمی سے بات کی، قرآن سنایا اور اس کا چہرہ بدل گیا۔ سعد نے اسلام قبول کیا اور واپس جا کر اپنی قوم سے کہا، جب تک تم ایمان نہ لاؤ میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ شام تک ان کے قبیلے کے تمام افراد مسلمان ہو چکے تھے، مرد عورتیں سب۔ صرف ایک شخص اسیرم بچا جو احد کے دن مسلمان ہوا اور شہید ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس نے تھوڑا عمل کیا اور بہت بڑا اجر پایا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کا کام ختم نہیں ہوا، وہ مدینہ میں رہے، ہر قبیلے میں اسلام پھیلایا، سوائے چند گھروں کے مدینہ میں اسلام گھر گھر پہنچ گیا۔ مصعب بن عمیر کامیاب ہو کر اگلے سال حج سے پہلے مکہ لوٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی سیاسی اور عسکری صورتحال سے آگاہ فرمایا کہ اب مدینہ اسلام کا مسکن بن چکا ہے۔ اب مدینہ کے اندر مسلمان گھر گھر اسلام پہنچا چکے ہیں اور گھر گھر اسلام پہنچ چکا ہے، صرف چند گھروں کے علاوہ۔